بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العلی العظیم صلوات فیضان گرامی روز بعثت بھی تھا آج اور گزشتہ رات شب معراج بھی تھی جو چند مطالب پیش کروں گا میں نے جس موضوع کو عنوان قرار دیا ہے اللہ کو احسان کرنے والوں سے بڑی محبت ہے جو بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اچھا وقت ہو برا وقت ہو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ جو غصے کو بھی جاتے ہیں والعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو کچھ تو ایسی ہستیاں ہیں نا جن سے خالق بھی محبت کرتا ہے تو ایسی ہستیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے ان سے محبت کریں جن سے خالق بھی محبت کرتا ہے ایسوں سے کیوں محبت کریں میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے ایسوں سے محبت نہ کریں کہ جن کو پہلے ہمیں اللہ کو راضی کرانا پڑے ایسوں سے محبت کریں جن سے خود خالق بھی محبت کرتا ہے تو اب سارے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا ہے حبیب خدا حبیب ہے محبوب اللہ ہے محبوب خدا اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول خدا رسول خدا کی محبتوں کا مرکز علی مرتضی فاطمہ الزہرا حسن مجتبی حسین شہید کربلا جن سے رسول خدا اتنی محبت کرے کہ اللہ کو محبت ہو رسول خدا کو محبت ہو سارے فرشتوں کو محبت ہو بلکہ یہ تو محسوسات ہے نہیں تو اللہ حکیم ہے فرشتے عقل والے ہیں اس جملے کو غور کیجیے گا زیادہ وضاحت نہیں کروں آگے بڑھ جاؤں گا میں جانتا ہوں یہاں پہ بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں ادیب موجود ہیں شعراء موجود ہیں اور بڑے بڑے مومن موجود ہیں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا سارے بچوں کی توجہ رہے لیکن اللہ الحکیم حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسوں سے محبت کرو جو محبت لائق ہو
ملائکہ صرف عقل محض ہے، وہاں جذبات ہیں ہی نہیں۔ جہاں جذبات ہونا تو کئی مرتبہ جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل ہے، جذبات نہیں، اس لیے وہ عقل والے سے محبت کرتے ہیں۔ یا آپ کی زبان میں کہوں نہج البلاغہ والے سے، اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو یہ تو سب ہیں معقولات۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معقولات نہیں ہیں، وہ بھی محبت کرتی ہیں۔ اب جو پتھر بھی ان سے محبت کرتے ہیں، مٹی بھی ان سے محبت کرتی ہے، چرند پرند بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے بیکسر اور محراب کو پیش کرنا، لیکن تبھی سن لیجیے، کتاب بہت بڑے ہمارے محقق ہیں اور یوسف بحرانی بحرین میں رہنے والے تھے۔ مدینۃ المعاجز، معجزوں کا شہر، 8 جلدوں میں چھپی ہے۔ انہوں نے کتاب کا نام رکھا معجزوں کا شہر، صرف آل محمد کے معجزات کو درج کیا۔ ایک معجزہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے بات کہی ہے اس کی تشریح کے اندر کہ میں نے یہ جملہ کہاں سے لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی سفر کر رہے تھے سرور کائنات کے ساتھ، مولا امیر کے ساتھ، تو ایک صحرا سے ریگستان سے ان کا گزر ہوا، تو دیکھا کہ وہاں پرندہ دراج ہے۔ تو جناب سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، یہ دراج یہاں زندہ کیسے ہے؟ دور دور پانی نہیں، دور دور دانا نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، مجھے معلوم ہے مجمع آتا رہے گا، 2 دن تاخیر ہوئی ہے اس لیے مجمع آخر تک آتا رہے گا۔ آپ کی محبتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسے جانے کے جانے تو جناب سرور، میں اپنے انداز سے پیش کروں تو سرور کائنات نے کیا کہا ہوگا؟ سلمان، علی نے آپ کو جانوروں پرندوں کی بولی سکھا نہیں دی تھی؟ مجمع ہے یا نہیں؟ تو راج سے خود ہی پوچھ لی تھی، مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں یہ زندہ کیسے ہے؟ سرور کائنات معجزہ پہنچا رہے ہیں کہ سلمان اس دراج سے پرندے سے خود پوچھئے کیسے زندہ ہو؟ جناب سلمان کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو دراج دور دور پانی نہیں، دور دور تک دانا نہیں، زندہ کیسے ہو؟ کہا کہ اے سلمان، جب بھوک لگتی ہے تو محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھ دیتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت ہے۔ جانے کے رامی یہ توجہ فرما رہے ہیں جانے میں، تو معمولات اپنی جگہ پہ جہاں چرند پرند ہوں، یہی ہے نا تمام کے تمام۔ یہ سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ جانوروں پرندوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، وہ صرف جذبات رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے تو نہیں، آپ حضرات میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ بھائی سڑک کے بھی اوپر کوئی گھوڑا ہوگا نا، آپ جا کے تھپکی دیں، فوراً محسوس کرے گا اس نے محبت دی ہے۔ توجہ، کسی اور کی بھی بھینس کو آپ جا کے پیار کرنے لگے، وہ فوراً چمکارنے لگے کہ سب سے بھی یہی مالک ہے۔ جانوروں میں عقل و شعور نہیں ہوتا، جذبات ہوتے ہیں۔ توجہ، کسی بھی آپ جانور کو دانا پانی ڈالنے لگے گے وہ سمجھے گا یہی مالک ہے۔ کبوتروں کو دانا ڈالیے آنے لگیں گے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جانوروں پرندوں میں عقل نہیں ہوتی، صرف جذبات ہوتے ہیں، صرف جذبات۔ انہیں بھی پتہ ہے آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، معراج کی ایک روایت سن لیجیے۔ یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں میرے بہت محترم استاد مرحوم آغا لنگرودی سے محمد مہدی مرتضوی لنگرودی، یہ برطانیہ آئے تھے تو ان کی تقریروں کا ترجمہ کر رہا تھا۔ اب سے 15-16 برس پہلے، 18 برس پہلے کی بات ہے، شاید اور بھی زیادہ۔ تو اس وقت میں نے ان کا ترجمہ کیا تھا، فارسی سے ترجمہ کرتا تھا۔ انہوں نے معراج کے حوالے سے مولا امیر کے فضائل میں ایک واقعہ پیش کیا، پیش کر رہا ہوں، سنیے گا۔ شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو، شاید آپ کو محسوس کریں اپنے آپ کو مولا کے فضائل سے۔ تو جناب سرور کائنات معراج پہ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ معراج پہ گئے کیسے آسمان پہ؟ تو آپ نے فرمایا براق پہ۔ بھئی یہ سمجھانے کے لیے فرمایا، صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا براق پہ گیا۔ توجہ، براق ہے برق سے، برق کو کہتے ہیں بجلی۔ بھئی مجھے بتایا کہ پورے اسلام آباد کا
سمجھے گا E=mc². یہ ٹوٹل اس کی میں خلاصہ سنا دیا ہے. میں اس میں ہم کیا کہیں فزکس شروع کر دیا, میں فزکس نہیں پڑھ رہا. تو E=mc² اس نے پوری تھیوری دی ہے آئنسٹائن نے, اور وہ خلا میں جانے کا, اسپیس میں جانے کا, اس زمانے میں بھی اسپیس میں گئے تھے تو بڑی محنت کر رہا تھا کہ بھئی آیا انسان اسپیس میں جا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہودی تھا, تمام یہودی اس نے ربی کو, ریبائز کو, جو ان کے پادری ہوتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, ان کو خط لکھا کیا انسان جا سکتا ہے اسپیس میں. انہوں نے کہا نامعقول بات ہے, نہیں جا سکتا, کوششیں چھوڑ دو, تم کسی اور چیز میں کام کر لو. اس نے پھر خط لکھا عیسائیوں کو کہ چلو شاید عیسائی صحیح ہو, عیسائی پادریوں کو خط لکھے. انہوں نے کہا نہیں ممکن نہیں. اس نے کہا بھائی مسلمانوں کو لکھنا سب سے بڑا مرکز کون ہے؟ جامعۃ الازہر مصر میں, تو وہاں خط لکھے. انہوں نے کہا ممکن نہیں. ایک آدمی نے کہا بھئی میں خط لکھو, ایک سید حسین طباطبائی بورجردی ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ عالم ہے, اہل بیت کے ماننے والے ہیں. کہ میں نے ساری دنیا سے پوچھ لیا, ہندوؤں سے, سادھوؤں سے پوچھ لیا, سکھوں سے پوچھ لیا, بدھ مت کے ڈالا لاما جو زمانے میں تھا جسے وہ کہتے ہیں خدا کا اوتار, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں, کہ سب سے پوچھ لیا, سب نے انکار کر دیا. تو آغا صافی الباغانی جن کا پچھلے سال انتقال ہوا, 102 برس کے تھے, ان سے پوچھا کہ واقعاً آئنسٹائن نے خط لکھا تھا آغا بورجردی کو؟ تو انہوں نے کہا ایک خط نہیں لکھا تھا, خط لکھے تھے. اس نے کئی خط لکھے, خطوں کتابت تھی. آغا نے کئی مرتبہ جواب دیا. جملہ سنیے گا معراج کے حوالے سے. تو اس نے خط لکھا کہ آیا واقعاً ممکن ہے یہ جو سائنس کوشش کر رہی ہے, امریکہ کوشش کر رہا ہے اسپیس میں جانے کی, خلا میں, آیا ممکن ہے کوشش کریں کہ وقت ضائع نہ کریں. آغا بورجردی سے اس نے پوچھا کیا انسان خلا میں جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب جا سکتا ہے؟ جا چکا ہے. بھئی شیعہ عقیدہ یہ ہے پیغمبر نے خواب نہیں دیکھا تھا, جسمانی لحاظ سے گئے تھے. چلتے رہے جا چکا ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے رسول خدا گئے ہیں, معراج پہ گئے ہیں. اچھا دیکھیں حدیث جو بعض کا ایک روایت گھڑ لی گئی کہ میں نے ایک ام المومنین نے کہا, یہ غلط نسبت ہے, ام المومنین کہہ نہیں سکتی. میں جملہ پیش کر رہا ہوں شاید جدید بات کے لیے. وہ کہتے ہیں کوئی ام المومنین نے کہا کہ نہیں بستر بھی گرم تھا, وضو کا پانی بہ رہا تھا, دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, پیغمبر گئے اور آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ خیال میں تھی, معراج ایسے نہیں گئے. توجہ, جن سے روایت کر رہے ہیں ان سے پیغمبر کی شادی ہوئی ہے مدینہ میں, معراج ہوئی ہے مکے میں. میری بات پہنچ رہے ہیں, میری بات پہنچ گئی. تو حبیب خدا کی قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, بابرکت ہے وہ ذات جس نے رات میں سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے آخری مسجد تک. اللہ کہہ رہا بابرکت ہے, اس نے سیر کرائی. لفظ آیا اسری بعبدہ, سیر عربی کا لفظ ہے, آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں, پورا زور لگا رہا ہوں, سارا مجمع میرے ساتھ توجہ سے سننے کا. سیر کرائی, سیر خیال میں نہیں ہوتی. پہنچنا ہے سلامت رکھ بھائی, سیر خیال میں نہیں ہوتی. میں کسی سے کہوں بھائی میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو لندن کی سیر کرا دوں, تو ذہن میں کیا ہے؟ ہاں یہ لندن لے کے جائیں. یہ تھوڑا کہ چلیں آنکھیں بند کریں, میں بھی آپ کو خواب دکھاتا ہوں. کہ مولانا آپ مزاق کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ نہیں آپ لے جا رہے ہیں سیر کرانے اور آنکھیں بند کرا کے مجھے خیال دکھا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ تو بندہ نہیں ہے, غلطی نہیں ہے. توجہ, سبحان الذی اسری بعبدہ, بابرکت ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی من سے الہ تک. بھئی میں کل پشاور سے ترلائی تک آیا, یہ سے اور تک جگہ کے لیے آتا
معین اور الہ ہے. اور 8ویں امام نے فرما دیا جو شیعہ معراج جسمانی کو نہ مانے وہ شیعہ ہی نہیں. 8ویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہتے ہیں رسول خدا نے خواب دیکھا جو خواب میں تو ہمیں بھی معراج ہو جاتی ہے. خواب میں تو کوئی بھی معراج, اس میں کیا کمال ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں جو 4 چیزیں نہ مانے وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے, ہم اہل بیت کا شیعہ نہیں ہو سکتا. پہلا معراج جسمانی, دوسرا شفاعت. شفاعت اس کی ہوگی جو شفاعت مانے گا. سب جملے تو نہیں کہنا, ہم پر برداشت رکھتے. آیت الکرسی پڑھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255. اللہ قرآن کے اندر آیت الکرسی سب سے عظیم آیت مانی جاتی ہے قرآن کی. آیت الکرسی, اس میں اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده, کسی مجال ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے الا باذنہ, سوائے ان کے جنہیں اللہ اذن دے. تو اللہ تو محمد و آل محمدی کو اذن دے گا. میں یہ مجمع سارا سورہ ضحیٰ کو پڑھیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں, آپ راضی ہو جائیں. چھٹے امام نے فرمایا اتنی شفاعت کریں گے کہ خود پیغمبر راضی ہو جائیں. توجہ فرما رہے ہیں. ایک رو کے جملہ پیش کر دوں بہت معذرت کے ساتھ. امت کے بہت سے بیٹوں نے کہہ دیا نبی ہم جیسے. کہاں بات لوگ میں بنا نہیں رہا بات, بات میں پوچھ لیے بزرگوں سے پوچھ لیں, بچوں کو شاید نہ پتا کہا یا نہیں کہا. اب ایسے ہیں جیسے بڑا بھائی رسول خدا ہم جیسے. ایسا نہیں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ. اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. تم کہتے ہو پیغمبر تمہارے جیسے, صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں ہیں. وہ اللہ کو راضی کریں گے, اللہ رسول کو راضی کر رہا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو رہا ہے. جملہ تو پہنچا دیا میں نے. یہ جو معراج ہے سرور کائنات تشریف لے گئے ہیں اور بہت سے اس کے معجزات ہیں. تو یہاں ہے تو رجب نے جب کہا تھا تو اس وقت آئنسٹائن نے اتنے خط لکھے, اس میں کہا کہ اب مجھے پتا چلا ہے کہ اسپیس میں جانا کیسے ممکن ہے. پھر اس نے وہ پورا کا پورا اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے. اس کے بعد سائنسدان اسپیس میں گئے ہیں, گئے بھی ہیں تو آل محمد کے ایک غلام کے کہنے سے. جہاں غلام ایسے وہ سوچے مولا کیسے ہوں گے. آئیے ذرا میں جس باقی کو جس روایت پیش کرا تھا اگر سننا پسند فرمائے. مولا امیر علیہ السلام کے فضائل میں ہے کوئی بھی یعنی کسی بھی طرح سے یہ نہ سوچے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں. بہت بڑے ایک استاد اور میں مقدس کے بہت بڑے عالم مرحوم ہو گئے, ان سے پیش کر رہا ہوں. اور یہ روایت سننے لگا کہ سرور کائنات براق پہ گئے. براق ہے برق سے, اور صحابہ کرام نے جب سوال کیا یا رسول اللہ یہ براق ہے کیا, تو آپ نے جہاں میں بات کو روکا تھا سمجھانے کے لیے فرمایا بھئی جیسے تمہاری سواری گھوڑا ہے تو اللہ نے میرے لیے نور کا گھوڑا بھیجا. آپ نے دیکھا ہوگا سارے مسلمانوں نے تصویریں بنا رکھی ہیں, پیغمبر پروں والے سفید گھوڑے پہ سوار ہے. آپ نے دیکھی ہے؟ میں نہیں دیکھی, لگتا کوئی ہاں ہوں کرے نہیں رہا. ہاں ہوں کرے تاکہ پتہ چلے میں آگے بڑھ جاؤں. بھئی یہ پروں والا گھوڑا سارے مسلمان بناتے ہیں, کہتے پیغمبر اس پہ معراج پہ گئے تھے, پروں والے گھوڑے پہ وہ ہے براق. نہیں, صحابہ نے یہ سمجھا, پیغمبر نے انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا وہ ایسا براق ہے برق سے, کوئی نور کی مخلوق تھی. اور جو پیغمبر کو خاکی مانتے ہیں وہ معراج کو نہیں مانتے. نور تھا, نور پہ بیٹھا, نور کی رفتار سے نور کی زیارت کے لیے. میری باتیں بہت رہی ہے نا. حبیب خدا معراج میں گئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا یہ کیا یا رسول اللہ کہاں کہاں گئے. میں نے پہلا
دیکھا، بہت تفصیل ہے، معراج جو ہے وہ 1 آدھ گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتا، تفصیل بہت، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، دوسرے آسمان پہ گیا، یہ اچھا تو ایک مقام پہ گیا رسول اللہ، اور کیا میں ایک مقام سے جب عرش پہ گیا چوتھے یا پانچویں آسمان پہ، میں نے دیکھا ایک فرشتہ بہت بڑا وجود ہے، اور اس فرشتے کے 1000 ہاتھ، کتنے؟ 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، کتنی انگلی ہوں گے؟ 10 لاکھ، ایک نہیں ہوگی 1000 کو ایک سے درد نہیں، آپ حساب کر لیجیے گا نہیں بیٹھے، تو 1000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں، تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا کیا کرتے ہو تم؟ کہ یا رسول اللہ بارش ہوتی ہے سارے قطرے گن لیتا ہوں، یہ آپ کے کمپیوٹر یہ جتنے بھی آپ کے سارے کیلکولیٹر وغیرہ سب نہ کارا اس کے سامنے، کہ یا رسول اللہ بارش کے سارے قطرے گنتا ہوں، آندھی چلتی ہے ریگستان کے سارے ذرات گنتا ہوں، جب پتجھڑ آتی ہے خزاں کا موسم آتا ہے پتے گرتے ہیں سارے گن لیتا ہوں، پیغمبر ایک مرتبہ کہا کوئی ایسا بھی کام ہے جو تم نہیں کر سکتا؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھتی ہے اس کا ثواب میں نہیں گن پاتا۔ جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بتانے کہ سرور کائنات نے ہر مقامات کے مختلف بتائے موجزات، کبھی کہاں گیا جنت کو دیکھا سارا، کہا کیا رسول اللہ جنت میں کیا دیکھا؟ کہا جنت میں جب میں آیا تھا نا وہ وہیں رہتے تھے، تو جب میں آیا تھا تو اس وقت ہم 14 کے بہن تھے، 14 تو شیعہ میں سمجھے تو کون سمجھے گا، کہ ہم 14 کے محل ساتھ تھے۔ اب جب میں جنت میں گیا تو میں نے کہا جبرائیل یہ میرے محل کے ساتھ کس کا محل بنا دیا؟ کہا یا رسول اللہ کیسا محل تھا؟ کہا کہ موتیوں کا بنا ہوا تھا، نہ زمین پہ رکھا تھا نہ آسمان سے رکھا تھا، ہوا میں معلق تھا، بہت خوبصورت محل تھا۔ کہا بالکل میرے محل کے ساتھ محل کھڑا کر دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا جبرائیل کہ میرے پیچھے کس کا محل بنا دیا؟ کہا یا رسول اللہ خدیجہ کا۔ کس کا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ کیوں؟ کہ جو کچھ خدیجہ نے دیا اللہ نے اس کے بدلے آپ کے ساتھ خدیجہ کا محل بنایا۔ مکے میں صحابہ کا مجمع سوال کیا یا رسول اللہ اللہ نے خدیجہ کے لیے کچھ کہا؟ کہ خالق نے مجھ سے کہا او محمد یا احمد خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ تفسیر صحافی میں فیض کاشانی نے لکھا کہ اللہ نے خالق نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، بی بی پردے کے پیچھے تھی، بی بی نے فرمایا ان اللہ هو السلام، بھئی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، بی بی نے فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یرد السلام، بے شک کہ اللہ ہی سلام ہے اسی سے سلام آتا پلٹ کے اسی کو واپس جاتا۔ مقام حضرت خدیجہ کا کیوں اتنا مقام ہے؟ کیونکہ وہ مادر گرامی ہے حضرت فاطمہ کے، اوروں کا جناب خدیجہ چلیے گا۔ میں نے بھی تو وہ روایت میں بڑی پیش کرنا چاہ رہا تھا، حضرت گرامی مقامات ہیں آج محمد علیہ السلام، مختلف مقامات میں۔ کہ یا رسول اللہ خالق نے آپ سے کلام کیا۔ اب ایک مقام آیا کہ جہاں جناب جبرائیل رک گئے، جو آپ نے سن رکھا ہے تمام شیعہ سنی علماء پڑھتے ہیں نمبروں سے، کہ جناب جبرائیل رک گئے، سرور کائنات آگے بڑھا، سرور کائنات نے آگے بڑھ کے دعوت دی جبرائیل آ جاؤ، توجہ جبرائیل آ جاؤ، کہ لو دنوت انولتا لحترقت، یا رسول اللہ اگر ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جلا دیا جاؤں۔ آگے سدرۃ المنتہا ہے، سارا مجمع نہیں ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، سورہ نجم پڑھیے گا کہ آگے ہے سدرۃ المنتہا، میری حدود یہاں تک ہے، عرش اعظم پہ مجھے اجازت نہیں ہے، بس آپ ہی جا سکتے ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، جب جناب موسیٰ وادی مقدس میں گئے تھے
ایک مرتبہ جبرائیل آئیے کہ یا رسول اللہ ایک پور برابر، انگلی پوری نہیں، یہ انگلی کی پور ہوتی ہے، اور ملا چل رہا ہے، ایک پور برابر آگے بڑھوں گا تو جلا دے گا، اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ فکانا قاب قوسین او ادنیٰ فدنا، اللہ فرماتا ہے بس 2 قوس کا فاصلہ تھا۔ قوس تیر کمان ہوتی ہے نا، 2 کمانوں کا، ایک کمان جانے کی دوسرے آنے کی، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ میں یہ آگے بیان کرنے والی چیزیں نہیں کہا یا رسول اللہ جب کوئی نہیں تھا تو خالق نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ عرش اعظم تھا تو فیض کاشانی مرحوم محمد ابن فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں ہماری محترم ترین تفاسیر میں سے کہ سرور کائنات نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خالق نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ اب سارے من میں کی توجہ کہ یا رسول اللہ علی کے لہجے میں کیوں؟ کب میں نے خود اللہ سے سوال کیا یا رب انت کلمنی ام علی، پروردگار تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ کہا میں ہم کلام ہوں میرے حبیب، میں نے آپ کے دل میں اضطراب دیکھا، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، جب میں نے دل میں دیکھا تو آپ کے دل میں سب سے قریب علی کا بات۔ آپ کے دل میں جو سب سے محبوب ہے وہ علی ہے، جو سب سے قریب ہے وہ علی ہے۔ زمین پہ بیٹھنے والے جناب مولا کائنات عزیزان گرامی، کمال مولا کا یہ ہے کہ پیوند لگا لباس پہنے اللہ اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جملہ سب کہہ رہا ہوں مجھے بہت معذرت کے ساتھ، وہ اور ہے جو دولت جمع کر کے غنی بن جائے، علی سب کچھ لوٹا کے امیر۔ بس میں جو پیش کرنا چاہتا تھا وہ آیت سننے کے لیے مرحوم آغا تنگرودی کی، ان کے بھی سارے ثواب کے لیے، یہ ان کی روح خوش ہو جائے گی فضائل کے اندر کے۔ میں نے کہا میں نے ساری تمہید باندھی ہے کہ بہت سے لوگ شاید برداشت نہ کر سکیں، لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں غالی نہیں ہوں، اور جناب امیر ان کو ولی اللہ مانتا ہوں، ولایت مطلقہ کا مالک مانتا ہوں۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، ہاتھ کر کے سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے کہ ایک مقام سے سرور کائنات کہتے گزر رہا تھا، ایک قطار اونٹوں کی گزر رہی تھی، رکا دیکھا کہ پروردگارہ یہ کیا؟ جناب جبرائیل نے کہا اللہ کہتا میرے حبیب جب سے دنیا بنی ہے یہ قطار جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ پیغمبر مسکرائے کہ جبرائیل اس میں پتہ ہے کیا ہے؟ یہ میرے بھائی علی کے فضائل ہیں۔ کسی کے اتنے فضائل نہیں۔ لیکن جب پیغمبر اسلام نے بتایا ہوگا صحابہ کو کچھ بہت خوش ہوئے، اور یہ جو میرا نہیں ہے، صحابہ خود کہتے ہیں ہم مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے علی کا نام لیتے ہیں۔ یہ میرا علی نظر رسول کا بیان نہیں ہے کہ آپ کبھی سید ہیں تو مولا علی کے فضائل بیان کریں گے، نہیں، تمام صحابہ کہتے ہیں ہم جب مومن و منافق میں تشخیص کرنا چاہتے تھے، پہچان کرنا چاہتے تھے تو ہم علی کا نام لیتے تھے۔ مومن بھی علی کے نام سے پہچانا جاتا تھا، منافق بھی علی کے نام سے۔ اب صحابہ نے اس سے زیادہ بیان نہیں کیا
شاعر کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں، کیسے دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا. توجہ فرما رہے تھے. یہ جناب مولانا کائنات سرور کائنات نے جب تشریف لے گئے تھے بہت کچھ بیان کیا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا معراج پڑھیے گا. میں نے کہا معراج میں نے اتنی پڑھی ہے، ہر جگہ پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. کچھ چیزیں جو نہیں پڑھی ہیں وہ یہاں پہ پڑھ دی ہیں. حیدان کے نامی میں دیکھ سکتے ہیں مان سے بھی 2-4 رسول خدا کے معجزات پڑھنا چاہ رہا تھا. مجھے نہیں معلوم وقت ہے یا نہیں ہے. سنیں کیا بولا حیدان کے نامی یہ کیوں اتنا مقام و عظمت ہے محمد والے محمد. اللہ نے جیسا انہیں بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا. نہ رسول خدا جیسا کوئی ہے، نہ علی مرتضیٰ جیسا کوئی ہے، نہ جناب سیدہ نہ امام حسن، کوئی ان جیسا نہیں ہے. بس یہ خود ایک جیسے پتہ نہیں میں جملہ کہہ گیا کسی کا لا خود امام فرماتے لا یقاسو بنا احد، امت میں کسی کا ہم سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. ساری امت غلام ہے، یہ مولا ہے، یہ آقا ہے، ان سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو میں کسی کی کو دلدار نہیں کر رہا ہوں، لیکن واقعا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سب اپنی جگہ پہ محترم ہوں گے لیکن ان کے سب غلام ہیں. اور یہ خود کہہ گئے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں کہہ گئی ہیں کہ یہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. پیش کر رہا ہوں سرور کائنات کے چند موضوعات میں سچ اور مان سے چن لیجیے. اللہ نے کیسا حبیب خدا کو بنایا. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زبان، بی بی نے صرف نام سنا کہ کوئی محمد ہے، کہ جو جس تجارت میں حصہ ڈالے اسے برکت ہی ہوتی ہے. اب ملکۃ العرب تھی، بی بی کا ایک منشی تھا، نام میسرہ تھا. کیا میسرہ اگر ہماری طرف سے دعوت دیجیے کہ ہمارا مال تجارت شام لے جائیں. میسرہ ختم مرتبہ کی خدمت میں آ کہا اے محمد 23-24 برس کے پیغمبر اسلام تھے، آپ کو ملکۃ العرب نے دعوت دی ہے کہ ہمارا مال تجارت لے جائیے. سرور کائنات نے کہا ٹھیک ہے، میری کچھ شرائط ہے، اگر سنیں گے تو پڑھوں گا. کہ میری کچھ شرائط ہے، کچھ چیزیں جائز ہے، کچھ ناجائز ہے. جناب خدیجہ نے کہا جو آپ کہیں وہی جائز ہے، جو آپ کہیں وہ ناجائز. جیسا آپ کہہ دیں گے. ابھی سب انتظار کریں گے کہ آیت آئے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. بی بی خدیجہ اس وقت سکھا رہی ہے اطاعت جب ابھی کوئی جانتا ہی نہیں قرآن بھی آئے گا. تو بی بی نے فرمایا کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. سارے معجزات نہیں پڑھ پاؤں گا، 24-25 معجزات ہیں، میں جتنا جہاں تک پڑھوں گا وہ وہاں تک سن لیجیے گا. کہا میں ذرا ہماری طرف سے دعوت ہے. رسول خدا سے کہا یہ میرا مال تجارت آپ شام لے جائیں. پیغمبر اسلام نے کہا اس تاریخ کو چلیں گے، اس پہر چلیں گے. بی بی نے کہا جیسی جو آپ کی شرائط، جو وقت آپ کہیں، جو تاریخ کہیں، میں سب کروں. پھر بی بی نے کہا میسرہ یہ کہیں چل دو تو چل دینا، یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا. یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچیں، نفع میں بیچ دینا، خسارے میں بیچیں، خسارے میں بیچ دینا. میسرہ ان سے چونو چرا نہ کرنا، جو یہ کہیں وہ مان لینا. بس ایک بات کا خیال رکھنا، جو کچھ ان میں دیکھو مجھے بن و عن بیان کر دینا. میسرہ نے سوال کیا کہ بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں، کیا دیکھوں گا؟ کہ میسرہ یہ ہمیں مظہر العجائب لگ رہا ہے. میسرہ جو مجھے خواب میں بشارت دی گئی ہے لگ رہا ہے یہ وہی ہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. جناب ابو طالب کو بشارت تھی محمد آ رہے ہیں، جناب عبد المطلب کو بشارت تھی محمد آ رہے ہیں، جناب عبداللہ کو بشارت تھی محمد آ رہے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی محمد آ رہے ہیں، جناب آمنہ کو بشارت تھی محمد آ رہے ہیں، جناب خدیجہ کو بشارت تھی محمد آ رہے ہیں. ان سب کو بشارت تھی کہ رسول خدا آ رہے ہیں. کیا پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے شاید بچے نہ پہنچ پائیں، لیکن بزرگ اور جوان میرے پہنچ رہے ہیں. یہ جتنے بھی شبہات ہیں
خادم رسول خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام خادم ہیں، ان کی مجالی پیغمبر کو حکم دیں، انہوں نے کہا اقرا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، گرامی کہتے ہیں معاذ اللہ پیغمبر ڈرنے لگے، اپنے آپ کو غارت سے ہیرا سے گرانا چاہتے تھے، جناب جبرائیل نے روکا، آئے گھر میں تو کانپتے ہوئے بخار چڑھا ہوا تھا، جناب خدیجہ سے کہا چادر لا دو مجھے بخار ہو گیا، جناب خدیجہ نے چادر اٹھائی، دوا دی، کہا میرا ماموزان بھائی ہے ورقہ بن نوفل، اس کے پاس چلتے ہیں وہ بتائے گا، تو مسلمان کہہ رہے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس پیغمبر گئے، اس نے کہا آخری نبی لگتا ہے آپ ہی ہیں، ورقے بتائیں گے مدینہ العلم کو، میری باتیں پہنچ رہی ہیں، ورقے مدینہ العلم کو بتائیں گے آپ نبی ہیں۔ عزیزان میں جواب پیش کر رہا ہوں کہ دل کو لگے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے اور دل کو نہ لگے تو کوئی نہ بولے۔ عزیزان گرامی اللہ قرآن میں فرماتا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ الْبُيُوتَ فِي الْجِبَالِ، اللہ نے آپ کے رب نے شہد کی مکھی میں وحی نازل کی، پہاڑوں پہ گھر بنایا کرو، پہاڑوں پہ چھتے بناؤ، نہیں تو انسان کھا لیں گے، جانور شہد کھا جائیں گے، محنت کر کے شہد اتارے کوئی نہ شہد کی مکھی جری، اللہ کی بات مان لی، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ قرآن میں کہہ رہا آپ کے رب نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، اللہ فرما رہا ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے نیل میں بہا دو، جناب موسیٰ کی ماں نے فرمایا تیرا حکم پروردگارا میرا دل نہیں مانتا، لیکن تو نے کہا میں تابوت میں رکھ کے بہا رہی ہوں، جناب موسیٰ کی ماں نے بہا دیا، نہ اپنے آپ کو نیل میں گرایا، نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ بخار ہوا، نہ پٹیاں کی گئی، نہ دوا منگوائی گئی، توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کیسے ممکن ہے سردار انبیاء پہ وحی آئے، بخار ہو جائے، پٹیاں شروع، دوائیاں، اپنے جیسا سمجھ لیا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، یہ سرور کائنات ہے، یہ حبیب خدا ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا ہمیں بشارت سے محسوس، بڑے بڑے پیسے والے مکے کے جناب خدیجہ کو رشتہ بھیجتے تھے، بی بی دیکھتی ہی نہیں تھی، کہ منع کر دو۔ حضرت نفیسہ خاتون آپ کی قریبی ترین سہیلی تھی، کبھی بھی کسی کوئی رشتہ آپ کو قبول نہیں ہے، نہ ملتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، کہا نفیسہ مجھے بشارت ہے، جب تک وہی نہیں آتے میں ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، مجھے کوئی رشتہ قبول ہی نہیں ہے۔ اعلان کے نامی بس میں پیش کر رہا ہوں، پڑھو تو بچ رہے، میں نے کہا تھا 24 موجزات سارے نہیں پڑھ سکوں گا، کہا میں ذرا ساتھ جاؤ، کل شاید مکمل کروں گا، میں ذرا ساتھ جاؤ، جو کچھ ان پہ دیکھوں بتا دیں۔ جب واپس آئے تو میں سر نے کہا بی بی آپ کو زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جتنا محمد کے جانے سے ہوا، کبھی بھی اتنا منافع ہوا؟ بی بی نے جناب رسول خدا سے خود کہا یہ سارا آپ رکھ لیں، سرور کائنات نے فرمایا جتنا کہا تو اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ بی بی نے فرمایا میں اپنی خوشی سے سب آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں، یہ سب آپ کے لیے۔ پیغمبر نے میں اپنے انداز سے پیش کروں، اب پیغمبر اسلام نے اپنی میرا انداز ہے اس طرح سے کہا ہوگا کہنا میری صداقت کی علامت تھا، کرنا میری امانت کی علامت، پتہ نہیں بتوا ہے میں نے جو کہا تھا ویسا ہی کروں گا، جتنا کہا تھا اس سے زیادہ منافع میرا نہیں سب آپ کا۔ پیغمبر اسلام تشریف لے اب ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا میں ذرا کیا دیکھا؟ کبھی بھی آپ نے صحیح کہا تھا یہ مظہر العجائب ہے، پڑھوں میں ذرا کیا دیکھا؟ وہاں 24 معجزات جسد مطہر کے حبیب خدا کا، کتنے؟
24 معجزات جسم مبارک کے سرور کائنات کی پیشی ہے. میں نے کہا میں سارے نہیں پڑھوں گا, میں پڑھ رہا ہوں حق الیقین سے جو علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب ہے, دیگر کتابوں میں موجود ہے, بہار اٹھائیں بہت سی کتابوں میں ہماری یہ معجزات موجود ہیں. میں حق الیقین جلد نمبر 1 سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے میسرہ کیا لکھا, کبھی بھی بلند قامت آدمی جب ان کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا. میسرہ کیوں کہ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آیا. نہیں ہے مجمع. اب اگر پیغمبر کانٹوں پہ نواسوں کو سوار کر لیں تو پھر مانو نہ رب راضی تھا. ہم نے یہ دیکھا جب یہ چلتے ہیں نا تو بعض اوقات ریت پہ مٹی پہ قدم رکھتے ہیں نشان نہیں بنتے, اور بعض اوقات چٹانوں پہ پاؤں رکھتے جاتے ہیں نشان بنتے جاتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہے, لگتا ہے کہ آپ ریت پہ چل ہی نہیں رہے اور چٹانوں پہ نشان بن رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا مولا علی کا بھی نقش قدم نقش ہے یا نہیں ہے. امام رضا کا نشبر جائیں گے مولا علی کی قدم گاہ ہے, حیدرآباد میں ہے. یہ رسول خدا اہل بیت کا معجزہ تھا. جہاں چاہتے تھے نقش بنتا تھا, جہاں چاہتے تھے نقش نہیں بنتا تھا. جنہیں پتھروں پہ اتنا قابو ہو انہیں دلوں پہ کیا کوئی قابو نہیں. جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا. بی بی بار بار پوچھ کے بتا رہی ہے مجھے بھی رسول خدا کے معجزات سننے کا شوق ہے. فضائل بی بی بھی سننا چاہتے. میسرہ اور کیا دیکھا. کیا بی بی جب راستے میں پانی ختم ہو جاتا تھا, ہم کنویں میں دیکھتے پانی نہیں ہے, یہ پانی کھارا ہوتا تھا, یہ لعاب دہن ڈالتے تھے, خشک پانی سے بھر جاتا تھا. اب جو کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا, جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. کبھی چلتے دیکھا. کب ایسا اور کیا دیکھا. کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جب سنگریزے اٹھا کے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں تو وہ سنگریزے تسبیح کرنے لگتے ہیں. کنکریاں ان کے ہاتھ پہ کہتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. سارے سنی شیعہ علماء نے لکھا پیغمبر سنگریزے ہاتھ پہ رکھتے تھے تو وہ تسبیح کرتے تھے. پتھروں کو بھی پتا تھا میں محمد کے ہاتھوں پہ ہوں. کچھ دیر کے لیے پتھر ہاتھوں پہ آئے تو تسبیح کرے, اور وہ جو آل آغوش میں پلی تھی میں نے کہا نا 24 معجزات سارے پڑھنا ممکن نہیں ہے. میں صرف اور کیا دیکھا. کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ سفر میں ہوتے ہیں نا جس جگہ سے گزر جانا 1 سے 2 دن تو خوشبو آتے رہتے ہیں. یہ سارا مجمع نہیں ہے, میں جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنا میں زور لگا. 1 سے 2 دن تو خوشبو بتاتی ہے یہاں سے محمد گزرے ہیں. مشرکین و کفار بھی کہتے تھے ابھی بھی محمد گزرے ہیں. دوسرا پوچھتا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ خوشبو بتا رہی ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے. حدیث قصہ پڑھیں. دونوں شہزادے جب گھر میں آئے تو آنے کے بعد فرماتے ہیں مادر گرامی انی اشم عندک کہ رائحۃ طیبۃ کہ انہا رائحۃ جنت رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے. او امت کے بیٹو اب نہ کہنا محمد ہم جیسے.
بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں سر اور کیا دیکھا کبھی بھی راستے میں کتنے مہینے کا سفر تھا, بال ہمارے سر کے گاڑی کے بڑھتے تھے, ان کے بال نہیں بڑھتے تھے. یہ معجزہ رسول خدا کا, ناخن نہیں بڑھتے تھے, بال نہیں بڑھتے تھے. بس ایک مرتبہ سرور کائنات نے جب اپنے منہ مبارک کہا جاتا ہے, جب حج پہ گئے حجۃ الوداع پہ غدیر کے بعد سے پہلے, تو جب سر کے بال بڑھے نا تو سارے صحابہ نے تبرکاً رسول خدا کے بال تقسیم کر لی. کبھی ان کے بال نہیں بڑھتے. عزیزان گرامی, مجھے تعجب ہے کہ لوگ ماننے پہ آتے ہیں تو بال تو مان لیتے ہیں, اور نہیں ماننے پہ آتے تو آج تو نہیں مانتے. چلیے گا کچھ دیر اور, میں 2 سے 4 کو جب سن لیجیے, اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی, جناب خدیجہ پوچھ رہے فیصلہ اور کیا دیکھا کہ بی بی جب رات کا وقت ہوتا تھا اور خیمے میں سب سو رہے ہوتے تھے تو ہم دیکھ کے سب بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہا ہے. جبکہ یہ کروٹ نہیں لیتے, سیدھے سوتے ہیں, پورا بدن ڈھانپ کے سوتے ہیں, کالی چادر اوڑھ کے سوتے ہیں. بی بی نے پوچھا فیصلہ کیسے پتا چلتا تھا؟ کہ بی بی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. کہ ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو اور سارے تاریکی میں ہوتے ہیں, یہ نور میں. سارے صحابہ کہتے تھے ہم پیغمبر کو نور سے پہچانتے تھے, یہ پیغمبر سو رہے ہیں. تو مجھے کہنے نہیں دیجیے, اگر شب ہجرت پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہو. علی کی صدائیں دیتا ہوں, گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. میں منکروں کو یہی تو سزائیں دیتا ہوں, اور علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو 1000 دعائیں دیتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جسد مطہر سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. ایک جملہ کہتا ہوں آپ کسی پہ زبان بس پہ میرے سر میں نظر نہیں, ایک اور کہ میں پڑھنا ہے مجھے. میدان گرامی, شب ہجرت وہ جو پیغمبر کو قتل کرنے آئے تھے نا, اور جہاں جنابی رسالت میں آپ نے کہا علی میرے بستر پہ سو جائیے, تو جناب امیر نے بس ایک ہی سوال کیا تھا, یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یا علی. تو مولا فوراً سجدہ شکر میں گئے, جو جہان دینے پہ شکر ادا کرے وہ علی ہے. تو جناب مولا کائنات بستر رسالت پہ سوئے. ابو سفیان نے ہر قبیلے سے ایک آدمی کو بھیج رکھا تھا کہ بس نیزہ مار دینا اور محمد کو قتل کر دینا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں. تو جناب امیر المومنین سوتے رہے, وہ سب کے سب بار بار دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. نہیں ہے سارا مجمع بھائی, وہ شیعہ نہیں تھے, وہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے تھے. دیکھ دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں وولٹیج میں بھی فرق نہیں لگا, اس کا نور کم ہے اس کا نور زیادہ تھا, پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. انہیں قد میں بھی فرق نہیں لگا, محمد کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا. تو کیمرہ دے کے وہی کہہ رہا تھا. بہت معذرت, اجانے گرامی, یہ کمال ہے محمد و امیر المؤمنین کا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولا کائنات علیہ السلام. دنیا کتنی حسد رکھے, کب تک مقابلے کرو گے, کیوں نہیں تسلیم کر لیتے علی علی. ایسا گرامی, بس میں نے تمام کیا کہ مولا کائنات جیسے جناب علی اکبر رسول خدا کی شبیہ, ویسے ہی مولا عباس
مولا علی کی شبیہ تھی. روایات میں ہے کہ مولا امیر کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی, آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں, اور جب آپ جلال میں آتے تھے اور ذوالفقار کھینچتے تھے, دانت بھیجتے تھے, تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور دشمن کا بتا پانی ہو جاتا تھا. مولا عباس بھی وہی آنکھیں رکھتے تھے. جب کسی بھی دشمن کو آنکھیں نکال کے دیکھتے تھے تو وہیں پہ بڑے بڑے دشمن ختم ہو جاتے تھے. اور جناب عباس کے وقت شہادت مولا حسین کا شعر ہے, اے عباس وہ جو سکون سے سوتے تھے, آپ کے ہونے سے اب وہ سو نہیں سکے, یعنی اہل بیت یعنی بیویاں. اور اے عباس وہ جو سو نہیں سکتے تھے, آپ کی وجہ سے اب وہ سکون سے سوئیں گے, یعنی یزیدی. یہ حضرت عباس کا مقام ہے. مجھ سے بانیان نے درخواست کی کہ مولا عباس کے, حضرت غازی عباس کے مسائل, اس سے پہلے کہ میں مسائل ایک جملہ پیش کروں گا, بس بہت زیادہ زحمت نہیں, میں جانتا ہوں آپ سب لوگ بڑی زحمت کر کے دور دور سے آ رہے ہیں, لوگوں کی نوکریاں ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی آگے بھی زحمت کر رہے ہیں, اور لوگ پورا سنتے ہیں شوق سے. آپ نے دیکھا مولا عباس علیہ السلام کا عالم, جب دو لشکروں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں اپنا اپنا پرچم بلند کرتے ہیں. جب دو لشکروں میں جنگ, لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر دونوں کے پرچم بلند نہیں کیے جاتے, جیتنے والے کا پرچم بلند کیا جاتا ہے. آج سوال کیجئے دنیا سے, یزید کا پرچم کیسا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. پھر پوچھئے حسین کا پرچم کیسا تھا؟ ہر آدمی آپ کو مولا عباس کا علم دکھائے گا. آپ نے دیکھا پرچم پہ ہاتھ, کیونکہ مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے, ہاتھ قلم ہوئے تھے. آپ نے پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے, کہیں چلے جائیے, مشرق سے لے کے مغرب تک, جہاں جہاں علم مبارک ہوگا اس پہ ہاتھ کھلا ہوگا, پنجہ کہیں بند نہیں ہوگا. آج بھی مولا عباس کہہ رہے ہیں جو بیعت حسینی کے لیے آنا چاہتا ہے آ رہا ہے, یہ ہاتھ کھلا ہے. موت کو اب بھی سمتا مار سے ڈر لگتا ہے. علم عباس سے دوری کیسی, علم عباس سے دوری کیسی, کیا تمہیں حضرت عباس سے ڈر لگتا ہے؟ آئے بھئی, کون ہے حضرت عباس؟ پنجتن کی محبتوں کا مرکز. بھئی ایک تو ہستی ہیں, جب دنیا میں تشریف لائے تو جناب زینب کبریٰ نے مولا امیر سے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے. 22 سال بڑھی جناب زینب. مولا عباس حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجیے, میرا جی کرتا میں عباس کو پا لوں. تو مولا امیر نے فرمایا زینب آپ سے پہلے حسین نے مان لیا, جس کے دونوں طلبگار مولا حسین علیہ السلام بھی جناب زینب کبریٰ سلام وہ ہے مولا عباس. بس میں بہت تفصیل سے شاید نہ پڑھوں, جہاں تک پڑھوں گا میرے ساتھ چلیے گا. جب جناب عباس اجازت لینے آئے نا صبح عاشور, بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اجازت مانگی, جب 2 محرم کو حر نے راستہ روکا تھا کہ اے حسین میں جانے نہیں دوں گا, میں گرفتار کرنے آیا ہوں, تو جناب عباس نے کہا تھا مولا اجازت ہے, 1000 ہی کا تو لشکر ہے, میں نے ابھی دیکھ لیتا ہوں. تو مولا حسین علیہ السلام نے جملہ کہا عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا, میں حملے میں پہل نہیں کروں گا, عباس ابھی رہنے دیجیے. تو اس وقت جناب عباس سے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا خیمے کو اکھاڑ دیں. بس بھئی تفصیل میں نہیں جانا. جب 8 محرم کو یا 9 محرم کو انہوں نے حملہ کیا تو جناب عباس آئے مولا حسین کی خدمت میں. مولا حسین جناب زینب کے ساتھ بیٹھے تھے, سب بتا رہے تھے زینب کل کون کون مارا جائے. زینب علی اکبر کے برچھے لگے تھے, زینب قاسم, سب کے مولا نے تفصیل سے. جناب زینب گریہ فرما رہی ہیں اور جناب مولا حسین مسائل بیان فرما رہے ہیں. اتنے میں جناب عباس تشریف لائے, کہا مولا حملہ ہو گیا. لیکن تاریخ الفاظ لکھتی ہے, انداز نہیں. اب لکھا یہ ہے کہ مولا عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا, یعنی جناب عباس خبر دینے آئے تھے. نہیں, خبر دینے نہیں آئے تھے, اجازت مانگنے آئے تھے.
مولا آپ نے فرمایا تھا میں پہل نہیں کروں گا، مولا اب حملہ ہو گیا، یعنی مولا یہ اجازت مانگ رہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں جا کے ماروں نے. تو اس وقت ایک جملہ مولا عباس نے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر آنکھیں بند کر کے ذرا 1 منٹ کے لیے کربلا چلیے. یہ جملہ مولا حسین نے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بھی نہیں کہا. کیا جملہ؟ بے نفسی لگل، اے میرے بھائی میری جان آپ پہ پرواہ. جناب عباس نے بس یہ جملہ سنا، حسین مجھ سے کہہ رہے ہیں. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا مولا میری ماں نے تو مجھے دنیا میں آتے ہی بتایا تھا عباس تو حسین پہ قربان. مولا یہ آپ نے کیوں کہا کہ آپ مجھ پہ قربان؟ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا. کہ عباس بس 1 دن کے لیے ان سے کہو رک جائے، ابھی کوئی آنے والا ہے، پتہ نہیں کون کون آنے والا ہے. ایک حضرت حبیب رہ گئے، ایک حضرت حر رہ گئے. مولا نے مہلت مانگی نہیں تھی، مہلت دی تھی. کوئی حر ابھی رہ گیا، میرے 72 پورے ہو گئے، یہ حر آ جائے بس میں چل جائے گا میرے ساتھ. میں شہادت نہیں پڑھوں گا. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ام المنین نے جناب عباس سے کہا تھا عباس کبھی بھی حسن حسین علیہ السلام بھائی نہ کہنا. مولا بڑے کم سن تھے. کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں؟ کہا بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں، بی بی میں ان کی کنیز ہوں. بس یہ جملہ جناب عباس نے سنا، پھر پوری زندگی کبھی بھائی جان نہیں کہا، ہمیشہ کہا سیدی و مولائی. آقا اور مولا کہہ کے بلایا امام حسن حسین کو. بھائی میرے ساتھ چلیے گا، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ آئیے ذرا کربلا کے میدان میں لے جانا چاہتا ہوں. جناب عباس نے صبح عاشور والا حسین کی خدمت میں کہا مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں؟ مولا نے بس ایک جملہ کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار، آپ چلے جائیں گے تو فوج کی سپہ سالاری کون کرے گا؟ اتنی دیر میں حملہ ہوا، قریبی اصحاب مارے گا. کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، یہ بھوکے پیاسے لڑ نہیں پائیں گے، ان اشقیاء کو میں دیکھوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جناب عباس پھر ہو گئے. اتنے میں پھر حملہ ہوا، جناب حبیب کا لاشا گرا. جناب عباس آگے بڑھے گا مولا مجھے اجازت دیجیے، یہ بزرگ لڑ نہیں پائیں گے، ان دشمنوں کو میں دیکھوں گا. کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اب میرے پر ضرور دیکھیے گا. اتنے میں جناب اون و محمد کے لاشیں آ گئے. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. کہا مولا گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے کہ بچے بوڑھے لڑ نہیں پائیں، ان اشقیاء کو میں دیکھوں گا. جناب سید الشہداء نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے، ان سب کو میں دیکھ لوں گا. کہ نہیں عباس آپ رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار. بس بھائی جناب عباس خیمے کے باہر کھڑے تھے. اتنے میں دیکھا کہ خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آ رہی ہے. وہ مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہا ہے، شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا. جناب عباس خیمے کے اندر گئے، دیکھا چھوٹی سی بی بی ہے. کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے. بی بی نے خالی مشکیزہ اپنے رخسار پہ لگایا، پھر اپنے گلے پہ لگایا. کہا چچا مجھے پیاس مارے ڈال رہی. جناب عباس کو جلا لگا. بی بی اپنے پاپا سے میری سفارش کر دیجیے، بی بی ذرا مولا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے. جناب سکینہ نے مشکیزہ کیا. کہا بابا جان چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دے. مولا حسین نے ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا. کہا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا. میں خدا کا عہد پوری شہادت نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن کیا کروں. بس پھر مولا عباس نے ایک مرتبہ اجازت دی. مولا حسین نے بس ایک جملہ کہا. کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. مولا نے مشکیزہ کانٹے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا. کہا مولا بس پانی ہی لانے کی اجازت دے دیجیے. کہا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ زینب سے مل لیجیے. جناب عباس بہت غیرت مند ہے، خیمے کے باہر کھڑے ہوئے بلند آواز سے کہا بی بی آخری مرتبہ خدا حافظ کہنے آیا تھا، بی بی میں پانی لینے جا رہا ہوں. بس جناب زینب کی کانوں میں جناب عباس کی آواز آئی. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا عباس ذرا خیمے میں آ جائیے.
اب ذرا دیکھیے گا، جناب عباس خیمے میں آئے، جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں رکھا، جناب عباس کا دعوت تھے۔ اور ایک مرتبہ کا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے فرمایا تھا زینب یہاں پہ قیدی بنا کے لائی جائے۔ عباس مجھے یقین تھا میں قیدی بنائی جاؤں کیونکہ بابا نے فرمایا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی اس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی خدا حافظ، عباس مجھے یقین ہو گیا میرے قیدی بننے کے دن آ گیا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، برداشت نہیں کر سکے میری بہنیں قیدی بنے گی۔ ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے کہا بی بی الوداع، آخری جملے سن لیجیے، میری طرف دیکھیے گا آخری جملے۔ جناب عباس خیمے سے باہر نکلے، جناب زینب نے آواز دی بیویو میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت دی تھی، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں، چادروں کی کوئی ضمانت نہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس چلے، میں شہادت نہیں پڑھوں، جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا کہ بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھوں میں کوزے لیے اور ایک مرتبہ علم کو دیکھنے لگے۔ بی بی نے کہا ابھی میرے چچا پانی لائیں گے میں ہاتھوں سے سیراب کروں گی، اگر بچے پیاسے ہوں اور یقین ہو کہ پانی آنے والا ہے، ہر بچہ تڑپنے لگا بس پانی آنے والا۔ جناب سکینہ اشارے کر کے بتا رہی بچوں وہ جو علم نشیب میں اتر رہا ہے نا میرے چچا فرات میں اتر رہے ہیں، ابھی میرے چچا پانی بھریں گے پانی لائیں گے۔ میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنا عکس نظر آتا، جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا نا مولا کو جناب سکینہ کا عکس نظر آیا۔ مولا نے طرف کے بس ایک جملہ کہا بی بی تھوڑا سا انتظار کر لیں، میں نے پانی مشکیزے میں بھر لیا۔ مولا نے پانی بھرا، مشکیزہ کانٹھے پہ رکھا، آخری جملے جیسے جناب عباس چلے نا بی بی نے دوبارہ بتائی بچوں کو جو علم آ رہا ہے نا میرے چچا عباس۔ ایک مرتبہ علم آگے بڑھا، بچوں کی زبانیں لبوں پہ پھرنے لگی، ہاتھوں میں کوزے تھے، میرے دیکھے گا اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا۔ جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارا میرے ابو کی خیر ہو، میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک ملعون نے بازو پہ چھپ کے وار کیا، مولا کا دایاں بازو قلم ہوتا، مولا نے بائیں بازو سے مشکیزہ پکڑا، بایاں بازو سے ملعون نے قلم کیا، مولا عباس نے دندان مبارک سے مشکیزہ پکڑا۔ آپ جانتے ہیں نا جب مشکیزہ دانت میں ہو اور کوئی دعا مانگنا چاہے تو دعا مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مولا نے نگاہیں بلند کی، ایک مرتبہ کا پروردگارا چھوٹے چھوٹے بچے، پروردگارا بس یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے میں تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہ گیا، آواز قدرت آئی عباس ہم نے یہ دعا قبول نہیں کی لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا۔ عباس قیامت تک لوگ آپ سے مانگے گے اے عباس یہ مجمع بڑی حاجتیں لے کے آ رہا۔ جناب عباس نے کہا پروردگارا تیری مصلحت تو جانے، اب یہ پانی جو خیمے میں نہ جائے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے۔ ایک ملعون نے گرز مارا، میں پڑھوں کیسے پڑھوں؟ خرمدہ ملعون نے تیر چلایا، جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا، بس تیر لگنے پہ مولا عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئیے، میری آنکھ میں تیر لگا۔ مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے، ایک مقام پہ زلجنہ رک گیا، مولا زلجنہ سے اترے دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا، مولا نے اٹھا کے بازو سینے سے لگایا اور رو کے فرمایا یہ میرے عباس کا بازو ہے۔ پھر آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے، صحابہ رحمت میں ہے مرحوم یزدی نے لکھا کہ دوسرا بازو اٹھایا کہ یہ میرے عباس کا دوسرا بازو۔ آخری جملہ
اٹھایا سر اپنے زانوں پہ رکھے اور ایک جملہ کہا عباس. جناب عباس نے کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دے. مولا حسین نے ابا اٹھائی آنکھ پہ رکھی جیسے خون صاف کیا نا مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. مولا میری ماں نے کہا تھا حسن حسین سے کبھی کوئی کام نہ کہنا. مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میری آخری وصیت ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے میری پانچ بہنیں اور رو رہی ہیں مجھے آواز آ رہی ہے. میرا سب سے سوال ہے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے سوال ہے آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. جناب زینب نے بھائی کے ہاتھ دیکھا بھائی کا سر دیکھا تھا. پروردگارا تجھے واسطہ مولا عباس کی عظمتوں کا باب الحوائج کا واسطہ کسی کی بھی حاجت کو رد نہ فرما. بھائی اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا میں دعا پیش کر رہا ہوں. کوئی بھی حاجت رد نہیں ہے. آج حضرت باب الحوائج کا واسطہ ہے. پروردگارا بانیان مجلس شرکت کنندگان پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں دل کر رہا پڑھوں. پروردگارا جب جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا نا تو مولا کے بازو نہیں تھے. آپ جانتے ہیں نا اگر آنکھ میں ایک بال بھی چلا جائے جب تک نکال لینا تو درد ہوتا ہے. اور اگر آنکھ میں تیر ہو اور ہاتھ نہ ہو تو تیر کیسے نکالیں گے. تو مرحوم آقا یسربی نے لکھا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا تو ایک مرتبہ مولا نے سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر نکالا نا تو درد ہوا. پھر پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئی ہے. پروردگارا واسطہ عباس علیہ السلام کی آنکھوں کا. پروردگارا بی بی زینب کی اپنے بھائی سے محبت کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. بھئی بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی بس ایک واسطہ جب جناب ام البنین کو پتہ چلا نا کہ جناب عباس کی شہادت ہو گئی ہے تو بی بی کو یقین نہیں آیا. تو بی بی نے سوال کیا بشیر کیسے مان لو علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا. تو بشیر نے ایک جملہ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. تو جناب ام البنین نے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو. بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر کیسے مان لو عباس کو گرز لگا وہ روک نہیں سکے. بشیر نے بڑی ادب سے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے ہاتھ نہیں. روایت میں جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور چیخیں مار مار کے رونے لگے ہائے عباس ہائے عباس. بشیر نے ایک سوال کیا بی بی کیا ہوا آپ سے برداشت نہیں ہوا. کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شخص سوال کرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ لگا. پروردگار
باب الحوائج کے بعد ایک عمل دے رہا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ پریشان ہو نا اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے جناب ام البنین کو ہدیہ کیجیے گا، کیوں؟ وہ باب الحوائج کی ماں ہے، حاجت رد نہیں ہوگی۔ حیدر عبیل کے کہے اے باب الحوائج، اے عباس ابن علی، آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ، یہ اتنی حاجتیں آئی ہیں، کسی کو رد نہ کیجیے گا۔ پروردگارہ تو جواب حضرت عباس کا ہے، سب کی حاجات قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين۔